عشر اخراجات نکال کر دینا چاہیے یا بغیر اخراجات نکال کے؟ عام طور پر جب فصل اترتی ہے اور اچھی فصل ہوتی ہے تو کاشتکار کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا تو اتنا خرچہ ہوا ہے، کھاد ہے، سپرے ہے، گوڈی ہے، اور خرچہ ہے، تھریشر کا خرچہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کپاس کی فصل اترتی ہے تو اس کے لیے کافی سارے خرچوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسرے علاقوں کے اندر جہاں جہاں جو فصل ہوتی ہے ان پر ظاہر بات ہے محنت تو ہوتی ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے، ہلوں کا ہوتا ہے، کھاد سپرے کا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کی مزید خدمت بھی ہوتی ہے، چوکی گوڈی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو کیا ان کا خرچہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ تو کاشتکاروں سے درخواست یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان مشقتوں کی وجہ سے پہلے ہی آدھا عشر کر دیا ہے کہ اگر پانی بارانی ہو، زمینیں بارانی ہوں، یعنی کہ مفت کا پانی ملتا ہو، کسی قسم کی کوئی محنت نہ ہوتی ہو، تو 10% ہے، یعنی ہر 9 کے بعد 10واں من جو ہے وہ اللہ کے راستے میں عشر کے طور پر ہے۔ لیکن جب برانی زمینیں نہ ہوں، ان کے پانی کو لانے میں تھوڑی بہت بھی مشقت ہوتی ہو، چاہے وہ پیسے کی مشقت ہے یا اس پانی کو لانے میں مشقت ہے، بہرحال مشقت تو ہے، تو اس کی وجہ سے عشر کا حکم آدھا ہو جاتا ہے، یعنی اب 19 کے بعد 20واں حصہ وہ عشر کا ہوگا۔ تو ان اخراجات کی وجہ سے یا مشقت کی وجہ سے تو عشر آدھا ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی مزید اس کو آدھا کریں یہ درست نہیں ہے۔ ویسے ایک درخواست یہی ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور زکوٰۃ کی یہ ایک قسم ہے، اگرچہ اس کا نام عشر رکھ دیا گیا کیونکہ 10واں حصہ بنیادی طور پر ہوتا تھا، پہلے زیادہ زمینیں برانی ہوتی تھیں، ہے زکوٰۃ کی ایک قسم۔ تو جتنے زکوٰۃ ادا کرنے پہ وعدے ہیں اتنے ہی وعدے فضائل عشر ادا کرنے کے بھی ہیں، اور جتنی وعیدیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی ہیں اتنی ہی وعیدیں عشر ادا نہ کرنے کی ہیں۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا یہی کلر دیا کرتے تھے کھیتوں کا، یہ بھینسوں کا اور گایوں کا گوبر، بکریوں کا گوبر، یہی فصلوں کے اندر ڈالا جاتا تھا، فصلیں بھی زیادہ ہوتی تھیں، دگنی ہوتی تھی، طاقت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج فصلیں ان سے زیادہ ہیں، فصلیں ان سے زیادہ ہیں لیکن کیڑا بھی ان سے زیادہ ہے۔ کھاد سپرے کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اتنے خرچے بھی لگ جاتے، آمد بھی زیادہ اور خرچے بھی زیادہ، یعنی حساب کریں تو لگ بھگ اسی حساب سے جا پڑیں گے۔ پہلے اگر آمدن کم ہوا کرتی تھی تو خرچے بھی تو کم ہوا کرتے تھے، آمدن زیادہ ہے، فصل زیادہ، تو خرچے بھی زیادہ ہیں۔ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آپ کو گندم دے، گندم کے اندر پھر کیڑا ڈالے، پھر آپ سپرے کریں اور اسی طرح دوسرے خرچے کریں، اور پھر کیڑا ختم ہو تو سنڈیاں ختم ہو تو پھر آپ فصل اتاریں۔ اس طرح کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ انسان کی خدمت بے لوث فرماتے ہیں، اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ مفت کی انسانیت کے نگہبان ہے، اپنی مخلوق کے نگہبان ہے۔ اللہ پاک کا جو کرم ہے وہ ہر وقت ہے۔ ذرا اس چیز کو اب آزما کر تو دیکھیں، اپنا کر تو دیکھیں، اللہ ایک کے 10 دیتا کیسے ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو 10 گنا کر کے دیں گے۔ یہ اللہ کا جب وعدہ ہے تو اس وعدے پر اللہ پاک پورا اترتے، انسان پورا نہیں اترتا، تو یہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دفعہ کم از کم انسان اپنے کاشتکاروں سے درخواست ہے کہ فصل کے اندر جتنی بھی فصل آپ کی کاشت کے اندر جتنی فصل آپ کی آئی ہے بغیر اخراجات نکالے ایک مرتبہ عشر ادا کر کے دیکھیں، الحمدللہ فصل بہت ہے، گندم بہت ہے، تو ایک مرتبہ عشر ادا کر کے تو دیکھیں تو اللہ پاک رنگ کیسے لگاتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی تو